السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دل ہلا دینے والا واقعہ، ایک نوجوان کی دوستی اور ایک امام صاحب کا اپنے رب پر یقین۔ ایک نوجوان کو ایک لڑکی سے محبت ہو گئی۔ اس نے اپنے دوست سے کہا، یار اپنی مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا، مجھے ان کی بیوی سے محبت ہو گئی، کیا تو میری مدد کرے گا؟ اس نے پوچھا، کیا مدد کروں؟ اس نے کہا، امام صاحب نماز پڑھ کر جلدی گھر چلے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو ان سے کوئی مسئلہ پوچھ کر انہیں اتنا الجھا دے کہ مجھے ان کی بیوی سے ملاقات کا اچھا خاصا وقت مل جائے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے میرے دوست، میں ایسا ہی کروں گا۔ وہ مسجد میں کبھی نہیں گیا تھا، دوست کے لیے جانے لگا۔ وہ روزانہ امام صاحب کو روکتا رہا۔ وہ بیچارے امام صاحب، بھولے بھالے امام صاحب رکتے رہے اور کئی دن اس کے مسائل کو تفصیلی جواب دیتے رہے، یعنی وہ جو سوال کرتا اس کا جواب دیتے، تفصیل سے جواب دیتے۔ وہ ہر نماز کے بعد انہیں روک لیتا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، میری مدد کریں۔ مہینے گزر گئے۔ ایک دن اس کے ضمیر نے اس کو جھنجھوڑا کہ وہ مسجد کے امام کے ساتھ کتنا غلط کر رہا ہے۔ ندامت یعنی افسوس ہوا۔ ندامت کہتے ہیں افسوس کو، یا اپنی غلطی کا احساس ہونا۔ ندامت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں اس نے امام صاحب سے کہا، حضرت مجھے معاف کر دیجئے۔ کیوں بھائی، کیا ہوا؟ دراصل مجھے مسئلہ نہیں پوچھنا ہوتا تھا، بلکہ میں اپنے دوست کی مدد کرتا تھا، اور وہ اور آپ کی بیوی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ جلدی گھر چلے جاتے تھے، اس لیے اسے موقع نہیں ملتا تھا کہ اس سے ملے۔ اس کی مدد کے لیے میں آپ کو روکے رکھتا تھا۔ امام صاحب مسکرانے لگے۔ انہوں نے کہا، یعنی امام صاحب نے کہا، بھائی بڑی عجیب بات ہے، ابھی تک تو میری ماں باپ نے میری شادی ہی نہیں کی، پھر میری کس بیوی سے تیرے دوست کو محبت ہو گئی؟ نہ میری کوئی بہن ہے نہ بیوی ہے، تو تیرے دوست کو کس سے محبت ہو گئی؟ دوست سوچ میں ڈوب گیا، یہ کیا ہوا؟ یہ تو کچھ اور معاملہ نکلا۔ امام صاحب نے کہا، یاد رکھو، رب کریم نے خود اعلان فرمایا ہے، ہم نے نیکوکاروں کے لیے یعنی نیک لوگوں کا انتخاب فرمایا ہے، یعنی نیک لوگوں کو نیک ملے گا، بدکار کو بدکار ملیں گے، بے حیا کو بے حیا ملیں گے۔ وہ مجھے ایسی بیوی کیسے دے سکتا ہے جو کسی اور سے محبت کرتی ہو؟ میں اللہ کے 5 وقت نماز پڑھتا ہوں، مجھے اللہ ایسے بیوی کیسے دے سکتا ہے جو کسی اور سے محبت کرے؟ جو اپنے میاں کے جانے کے بعد کسی اور سے ملے، ایسی بیوی کیسے اللہ مجھے دے سکتا ہے؟ یہ امام صاحب کا یقین تھا کہ میرا اللہ مجھے ایسی بیوی نہیں دے سکتا۔ دوست سوچ میں پڑ گیا، امام صاحب کی شادی ہی نہیں ہوئی تو میرا دوست کس کے پاس جاتا ہے؟ جب امام صاحب کی بیوی ہی نہیں تو میرا دوست کس کے پاس جاتا ہے؟ جب تحقیق کی تو پتہ چلا وہ امام کی نہیں بلکہ اس کے گھر جا کر اس کی اپنی بیوی کے ساتھ ملتا تھا۔ گناہ میں مدد کرنے کا انجام ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہمارے دوست
آج ہمارے اہل احباب، آج ہمارے بہت سے نوجوان دوست اس طرح کی بدکاری میں ملوث دوستوں کی محبت کے نام پر مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کی مدد اخلاقی ذمہ داری سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر مدد کرنا ہے تو نیکی کے کاموں میں کرو، گناہ میں مدد نہ کرو۔ اور سچا دوست وہ ہے جب تم خدا کو بھول جاؤ تو وہ تمہیں اس کی طرف متوجہ کرے۔ بدل ڈالو خود کو اور اپنے دوست کو اور توبہ کرو، ورنہ یاد رکھو دوسروں کے لیے کنواں کھودو گے تو خود گر جاؤ گے، کیونکہ عزت آپ کے گھر میں بھی ہے، نقب وہاں بھی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، زندگی میں بہت سی چیزیں جو ہمیں اللہ نہیں دکھانا چاہتا، ہمیں اس کی جستجو نہیں کرنی چاہیے۔ وقت سے پہلے کسی کو کوئی خبر نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ ایسے آج کل یہ بہت کامن ہو گیا ہے کہ اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو ہم اس کی مدد کرنا اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ ماں باپ کو پانی پلائیں گے نہیں، لیکن دوست کی مدد کر دیں گے۔ ماں باپ کا کہنا نہیں مانیں گے، لیکن دوست بولے گا کنویں میں کود جاؤ تو کود جائیں گے۔ ماں باپ کو 5 روپے 10 روپے نہیں دے سکتے، لیکن اگر بیگم یا گرل فرینڈ بولتی ہے موبائل میں بیلنس ڈلوا دو تو فوراً ڈلوا دیتے۔ ماں باپ کو باہر لے جاتے نہیں، لیکن اگر گرل فرینڈ کہہ دے آئس کریم کھانی ہے یا بیوی کہہ دے آئس کریم کھانی ہے تو فوراً لے جاتے ہیں۔ کیوں ہم اتنے مطلبی ہیں؟ کیوں ہم اتنے برے ہیں کہ اپنا برا پن دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اپنے گریبان میں ہم جھانکنا ہی نہیں چاہتے؟ بس کسی نے کہہ دیا اور مان لیا، کسی نے کہا اور آنکھیں بند کر وہ کام کر دیا، کوئی افسوس نہیں، کوئی ندامت نہیں، کوئی گناہ یا درد نہیں، تکلیف نہیں، احساس نہیں۔ چاہے کسی کی بیگم کتنی ہی بے حیا کیوں نہ ہو جائے، لیکن شروعات کبھی عورت نہیں کرتی، یہ بات یاد رکھنا۔ شروعات مرد سے ہوتی ہے۔ اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اگر آپ کسی سے لمٹ سے زیادہ مذاق کریں گے تو وہ گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے انسان۔ فار ایگزامپل، آپ کو محرم نامحرم کا فرق ہی نہیں پتہ تو آپ کیسے گناہ سے بچو گے؟ جن کاموں سے میرے اللہ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے کیسے رکو گے جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کون سے کام ہے جسے اللہ نے منع فرمایا ہے؟ کسی اور کی بیوی تو کیا، کسی لڑکی کو بھی کسی غلط نیت سے دیکھنا یا پیار کے نام پہ اس سے ملنا یا پیار کے نام پر، دوستی کے نام پر اس سے بات کرنا گناہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں اس کو گناہ تصور نہیں کیا جاتا۔ جتنی مجھ سمیت جنریشن ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ ایون اگر مجھے گرل فرینڈ مل جائے فار ایگزامپل خوبصورت، تو میں بولوں گا ابے چل بے، کون نیکی اور برائی کا، ہم نیک نہیں ہیں، ہم نیک نہیں ہیں، ہم اپنی پلٹن ہی بدل دیں گے۔ کیوں؟ صرف کس لیے؟ کون سی چیز کے لیے؟ ہوس کے لیے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے کہ لوگ فون پر ساری رات بات کرتے ہیں، ہم بھی بات کر کے دیکھتے ہیں۔ لوگ ساری رات پپیاں شپیاں پتہ نہیں کیا گندی باتیں کرتے رہتے ہیں، ہم بھی کر کے دیکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔
بس یہی کام ہمارا رہ گیا ہے. ہم نے نہ پڑھنا ہے، نہ ماں باپ کا خیال رکھنا ہے، نہ کسی کی مدد کرنی ہے، نہ کسی کے دکھ میں کام آنا ہے. ہم نے صرف ایک ہی کام کرنا ہے. کیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ بتائیں ذرا. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف گناہ میں ملوث رہنا ہے، اور کچھ نہیں کرنا. ہم بس اللہ کو بھولے ہوئے ہیں اور بھولے ہی رہیں گے. ہم صرف ہوس کے پجاری ہیں اور پجاری ہی رہیں گے. ہم صرف گناہ کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پھنسے ہی رہیں گے. ہم نکلنا نہیں چاہیں گے. کون نکلنا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. کون چاہتا ہے کہ وہ کوئی لڑکی اس کو بولی یار آئس کریم کھانے چلتے رہو، بولے نہیں. ایسا اتنا ایمان آپ کا پکا ہے کہ آپ اپنے آپ کو روک سکو؟ روک کے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. کس کے لیے؟ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اگر اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا، لیکن اللہ راضی نہ ہوا تو کچھ بھی نہ ملا. آج ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی پتہ کیا کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ راضی ہو جائے تو ہمیں اپنی دلی خواہشات تمام پوری ہو جائیں گی. ہم لالچ کی وجہ سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر اللہ راضی ہو گیا تو میری تمام خواہشات پوری ہو جائیں گی. اگر اللہ راضی ہو گیا تو مجھے کار مل جائے گی، میرا گھر مجھے گھر مل جائے گا. ہماری ہر چیز میں کوئی نہ کوئی ایک لالچ چھپی ہوتی ہے. آج بغیر لالچ کے ایک دعا کرتے ہیں اپنے رب سے، یا اللہ ہم بے شک لالچی ہیں، بے شک گناہ گار ہیں، بے شک بہت زیادہ گناہ گار ہیں. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے. یا اللہ تو ہماری نیتوں کو جانتا ہے. ہمیں گناہوں سے بچا لے، ہمیں ہر گناہ سے بچا لے، ہمیں ہر برائی سے بچا لے، ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے. یا اللہ ہم سے ایسا کام نہ ہو جس سے تو ناراض ہو جائے. ہمیں ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے. یا اللہ ہم سے تو راضی ہو جا. یا اللہ ہمیں تو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں تو معاف فرما دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.